الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ عہد تدوین فقہ و حدیث اور دور ائمہ ہے، اور یہ چوتھا دور ہے۔ فقہ کی تاریخ اور اس کے جو ارتقائی ادوار ہیں ان میں سے یہ چوتھا دور ہے۔ جیسا کہ میں پہلے اس حوالے سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ دور انتہائی اہم اور اس کو سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ تدوین اور تصنیف، کتابوں کے علم کے لکھے جانے کے حوالے سے یہ دور جو ہے انتہائی اہم دور ہے۔ اور اسی طرح علماء کی اگر آپ بات کریں تو اس دور کے اندر امت کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور انہوں نے دین اسلام کی، قرآن اور حدیث کی خدمت کی مختلف انداز سے۔ اس دور کی جہاں خصوصیات ہیں وہاں اس دور کے اندر کچھ ایسی خرابیاں بھی رونما ہوئیں کہ جن کے پیش نظر مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح دین اسلام کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات بھی مسلمانوں، بعض کمزور عقیدے کے جو مسلمان تھے، عقائد کے اعتبار سے کمزور تھے، علم کے اعتبار سے کمزور تھے، جاہل تھے، ان کی وجہ سے بہت ساری خرابیوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ نئے مسائل کا امت کو جو سامنا ہوا، اور اسی طرح چیلنجز نئے جو ہے وہ مسلمانوں کو پیش آئے۔ اس میں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پہ دو تین چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلا اس دور کے اندر ایک تو فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، اور فتوحات آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں، یعنی یہ دوسری صدی کے آغاز سے لے کر تقریباً 350 سال تک، یعنی 350 ہجری تک یہ زمانہ جاتا ہے، یہ پیریڈ اور یہ جو دور ہے، یعنی 200 سے لے کر 350 تک، یہ 350 ہجری تک کا یہ جو پیریڈ ہے یہ دور ہے۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ اندلس کے علاقے مسلمانوں کے تحویل میں آ چکے تھے، مغرب تک، مراکش تک، یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا تو مسلمان کچھ نئے اسلام میں داخل ہوئے لوگ، اور کچھ پرانے مسلمانوں کا ان نئے مسلمانوں کے ساتھ آپس میں جو ریلیشن شپ اور تعلق جو ہے وہ قائم ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بہت ساری تہذیبیں اور ان کے جو کلچرز وغیرہ ہیں، جو خاص ان کی رسومات ہوتی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی۔ اور اسی دور کے اندر جو یونانی زبان میں یونان کی کتابیں تھیں فلسفے کی، ان کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، ان کا ترجمہ کیا گیا۔ اور یہ جو عباسی خلیفہ تھا جس کا نام مامون تھا، اس نے یہ کام کیا تھا کہ اس نے اسلامی جو فلسفے کی کتابیں تھیں یونان دیگر زبانوں میں، ان کو عربی میں کنورٹ کیا اور اس کے ترجمے کیے، جس کو پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اور اس نتیجے میں پھر وہ لوگ وجود میں آئے کہ جو عقل کو مقدم کرتے تھے اور شریعت کو پیچھے کر دیتے تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، عقل سے شریعت سازی بھی کی جا سکتی ہے، اور عقل سے یہ بھی جانا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور یہ اللہ کو چیز پسند ہے، یہ اللہ کو چیز پسند نہیں ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عقل شریعت سازی کر سکتی ہے، لہذا نعوذ باللہ انبیاء اور رسول آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کو کہتے ہیں معتزلہ اور جہمیہ، یہ کلامی فرقے جو ہیں متکلمین، جو فلسفہ پڑھ کے جن کے دماغ خراب ہوئے، یعنی فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو علماء کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں ثابت شدہ حقائق تھے ان کے اندر بھی شک کرنا شروع کر دیا۔ مثلا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول سے کلام کی ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی ہے، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کلام کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اپنے انبیاء سے کلام کرتا ہے اور اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات نہیں ہے تو وہ خالق و مالک کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کر دیا، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کا صرف نام سننا ہے لیکن سننے کی صفت اللہ کے اندر نعوذ باللہ نہیں ہے، بس یہ جیسے چیزوں کے نام ہوتے ہیں بطور علامت اور نشانی کے، اس طرح اللہ کے نام ہیں لیکن ان کی معنی کوئی نہیں، ان کی صفات کوئی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اللہ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں، اللہ بصیر تو ہے لیکن دیکھتا نہیں۔ بہرحال یہ الگ ایک ٹاپک ہے، یہ عقیدے کا ٹاپک ہے جو ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اسی پیریڈ اور اسی دور کے اندر جہاں مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو لکھا اور اس طرح جو ہے فقہ کو مدون کیا اور کتب الرجال جو راویوں کی جانچ اور پڑتال کے بارے میں، ان کی تحقیق کے بارے میں، آیا یہ راوی حدیث بیان کرنے کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس کی حدیث کی جو مطلب کہ ویلیو ہے وہ کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے، یہ جو مختلف درجات اور مراتب ہیں، یہ اس کو علم الرجال کہا جاتا ہے، اس کو علم الرجال مصطلح الحدیث کا علم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی دور کے اندر لکھا گیا، فقہ پر کتابیں لکھی گئیں، اصول پر کتابیں لکھی گئیں، اور حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں ہمارے مسلمانوں کے ہاں، جیسا کہ موطا امام مالک ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ ساری جو اتھینٹک ہماری معتبر کتابیں ہیں یہ اسی دور کے اندر لکھی گئی۔ اس وجہ سے جہاں اس کی خصوصیات ہیں وہاں کچھ ایسی چیزوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا کہ جو مشکلات کا جو ہے وہ باعث بنی۔ تو یہ دو فرقے جو مطلب جو معتزلہ اور جہمیہ ہیں، یہ اسی دور میں، اور یہ کلامی فرقے ہیں، یعنی جو فلسفے کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں شک کرتے ہیں اور ہمارے دین کے بارے میں عقل کو کہتے ہیں کہ جو چیز عقل سے ثابت ہوگی ہم اس کو مانیں گے، بصورت دیگر ہم دیگر چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے گویا کہ عقل کو ہی شریعت سازی کا حق دے دیا اور جو وحی ہے اس کو پیچھے کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محسوسات پہ ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں اسی طور پہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس ان پہ ایمان لائیں گے، غیبیات پہ تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو فلسفے سے متاثر ہیں، اگر آج جدید دور میں ایتھزم کی ہم بات کریں، جو جدید دور کا ایتھزم اور الحاد ہے، اس کی بھی اصل بنیادی وجہ یہ فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مطلب سائنس کی شعبہ جات ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی ہیں، جیسے فزیا وغیرہ اس طرح کی شعبہ جات کے اندر باقاعدہ یہ فلسفے کو شامل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال تو اس دور کے اندر کتابیں لکھی گئی، عربی زبان میں ترجمے ہوئے فلسفے کے، جس کو پڑھ کر یہ خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا، جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ کوڑے مارے گئے، ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی حالت میں بیچارے جو ہے وہ کوڑے مارے گئے اور جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اور ان کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح امام مالک کو بھی مارا گیا طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، امام ابو حنیفہ کو بھی مارا گیا اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ قاضی نہیں بننا چاہتے تھے، جج نہیں بننا چاہتے تھے، اور بھی بہت سارے فتنے مسلمانوں کو یعنی علماء اہل سنہ کو ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک تو کتابیں ان کا ترجمہ ہوا جس وجہ سے بہت ساری خرابیاں آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تعلقات وسیع ہوئے، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، تو غیر اسلامی تہذیبیں اور کلچرز وغیرہ جو ہیں وہ اسلام میں مطلب کہ ملنے کی کوشش کی، اور اسلام میں مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ہماری اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب ہے۔ اس وجہ سے پھر نئے نئے مسائل سامنے آئے، تو پھر ان مسائل کی وجہ سے یعنی اصل میں آپ کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی، چونکہ ابھی اسلام چند محدود علاقوں میں تھا اور وہاں علماء موجود تھے، وہ زبانی لوگوں کو بتا دیتے تھے، ان کو گائیڈ کر دیتے تھے، ان کو واضح نصیحت کر دیتے تھے۔ لیکن جب دائرہ کار وسیع ہوا، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تہذیبیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، تو اس وقت ضروری تھا کہ ایسے اصول وضع کیے جائیں، ایسے قواعد وضع کیے جائیں کہ جن کی روشنی میں کتاب و سنت سے نئے پیش آنے والے مسائل کا حل کیا جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو ہے اس کو پھر مدون کیا گیا، چونکہ لوگ کچھ غیر عرب تھے، عربی زبان سے نہ واقف تھے، عربی اسلوب سے نہ واقف تھے، اور وہ یاد کرنے کا جو ملکہ تھا وہ بھی مطلب اس کے بعد کم سے کم تر ہوتا چلا گیا، اور سورسز اور وسائل بڑھتے گئے۔ جیسے جیسے سورسز اور وسائل بڑھتے گئے اس طرح لکھنے کے وسائل بھی بڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگ ہڈیوں پہ لکھا کرتے تھے، چمڑے پہ لکھا کرتے تھے، جو چیز میسر تھی،
لیکن اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ دیگر چیزیں جدید انداز سے لوگوں کے مسلمانوں کو سہولیات جو ہے وہ ملی میسر ہوئی، تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ علم فقہ اور علم حدیث کو جو ہے وہ مدون کیا۔ تو اس دور کے اندر جیسے فقہ کو مدون کیا گیا اور اسی طرح دیگر کتابیں، علماء نے باقاعدہ حدیث پہ چھوٹے چھوٹے جو صحیفے ہیں وہ لکھے، اور الگ الگ شہروں میں جیسا کہ مدینہ میں امام مالک کی موطا امام مالک لکھی گئی، مکہ میں عبد الملک بن عبدالعزیز نے کتاب لکھی، کوفہ میں سفیان ثوری، مختلف علماء نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں لکھی۔ اور ان کا جو زمانہ ہے یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، عبد الملک بن عبدالعزیز اور امام سفیان ثوری، اور یہ جو لوگ ہیں 140 سے لے کر 160 ہجری تک کا یہ دور ہے۔ اور اس دور کے اندر جب سب سے پہلے تصنیف یعنی کتابیں لکھی گئیں تو اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو ایک ہی جگہ میں لکھا جاتا تھا، یعنی احادیث کو بھی اور تابعین کے اقوال کو، صحابہ کے اقوال کو اکٹھا لکھا جاتا تھا۔ جیسا کہ اگر آپ موطا امام مالک پڑھیں، امام مالک کی جو حدیث کی سب سے پہلی کتابوں میں شمار ہوتی ہے موطا امام مالک، اس کا نام موطا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر دیکھیں گے آپ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کے بھی اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ آغاز میں کتابیں جو ہیں اس کے اندر احادیث اور اقوال کو اکٹھا لکھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد امام بخاری اور دوسرا حدیث کی صحت اور ذوق کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا، یعنی حدیث کے صحیح اور ضعیف کا یہ مسئلہ جو تھا اس کا بھی اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہماری مسلمانوں میں جو سب سے پہلے حدیث کی صحیح ترین کتاب آئی ہے وہ صحیح بخاری ہے، یعنی باقاعدہ لکھی ہوئی، مگر نہ زبانی پہ دوسرے کو حدیث بیان کرتے تھے وہ۔ تو اس سے پہلے ان لوگوں کا اعتماد حافظے پر تھا، وہ سن کر یاد کر لیتے تھے۔ یعنی کہ میں آپ کو اس کی عام ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اس کا مطلب بعد میں تو بھی انسان وہی ہے، لیکن اس سے پہلے کیسے وہ یاد کر لیتے تھے؟ اگر میں آپ سے تھوڑا آپ کو ماضی قریب کی طرف لے کر جاؤں، ابھی ہمارے پاس سیل فون ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیل فون ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں آغاز میں اس طرح کے مطلب موبائل آئے تو اس کے اندر اس سے پہلے پی ٹی سی ایل جب لوگ لوکل مطلب کہ اس کے اندر نمبر ڈائل کر کے اس کو کسی کو کال کرنی ہوتی تو کرتے تھے اور ڈائری وغیرہ پہ نمبر لکھے ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب موبائل سیل فون وغیرہ نہیں تھا اور اس کے اندر فیڈ کرنے کا آپشن نہیں تھا، صرف ڈائری پہ نمبر لکھا ہوتا تھا، وہاں سے دیکھ کر آپ ڈائل کرتے تھے اور کسی کو کال کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو 20 نمبر یاد ہوتے تھے، ایک بندے کو 20 نمبر زبانی یاد ہوتے تھے جب یہ موبائل وغیرہ نہیں تھی، جب پی ٹی سی ایل وغیرہ پہ لوگ کالیں کرتے، اس کو پتا ہے کہ ڈائری گم ہو گئی تو نمبر سارے ضائع ہو گئے، لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ یہ موبائل سب کچھ سیو کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اب ہم نے حافظے پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، یعنی سست سے ہم سست تر ہوتے چلے گئے، ہمارے اندر سستی پیدا ہو گئی، اور وہ جو انسان 20 نمبر 30 نمبر 40 نمبر دماغ میں محفوظ کرتا تھا، لوگوں کے اپنے جو تعلق والے لوگ ہوتے تھے، قریبی لوگ ہوتے تھے، آج دیکھیں ہم میں سے بہت سارے ایسے جن کو اپنا نمبر بھی یاد نہیں، جن کو اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب پی ڈی سی ایل وغیرہ استعمال لوگ کرتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو 20 نمبر یاد ہوتے تھے، 30 نمبر بھی بعض کو یاد ہوتے تھے، لیکن انسان تو وہی ہے کہ آج ہمیں اپنا نمبر بھی بسا اوقات یاد نہیں ہوتا مکمل۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس لکھنے کے وسائل نہیں، ہمارے پاس لکھنے کے وسائل نہیں، اس وجہ سے ہمیں زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے آپ کلاس پڑھاتے ہوئے آپ کہہ دیں کہ کسی نے لکھنا نہیں ہے کچھ بھی اور میں نے آپ سے سننا بھی ہے، یعنی کوئی اگر ٹیچر یہ کہے کہ جی کلاس میں جو کچھ میں بتاؤں گا سب مطلوب ہے اور کسی نے لکھنا نہیں ہے، لکھنے کی اجازت نہیں، ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے، تو آپ فوراً بالکل حاضر دماغ ہو کر بیٹھیں گے، آپ کو پتا ہے کہ استاد نے سننا بھی ہے اور لکھنے کی اجازت بھی نہیں، تو آپ دماغ کو استعمال کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ لیکچر کے آخر میں آپ کو نوٹس دیے جائیں گے، آپ کو سلائڈز وغیرہ دی جائیں گی، کتاب مقرر ہے، تو آپ چپ کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے استاد کے نوٹس مل جانے ہیں، ہمیں ریکارڈنگ مل جانی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس پہ توجہ دینے کی۔ تو بالکل ایسے ہی ان لوگوں کے پاس لکھنے کے وسائل کم تھے، اس وجہ سے زیادہ اعتماد حافظے پہ کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وسائل بڑھتے گئے اس قدر لوگوں نے اس کو علم کو مدون کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی دور کے اندر یہ جو چوتھا دور ہم پڑھ رہے ہیں، اسی دور کے اندر ائمہ ستہ، 6 امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا۔ امام بخاری اور امام مسلم یہ 2 امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ شرط لگائی
کہ ہم صرف وہی حدیث اپنی کتاب میں لکھیں گے جو صحیح ہو، جبکہ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کتاب کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں ہوگی، یعنی غیر صحیح نہیں ہوگی، انہوں نے صرف جو سنن کی احادیث ان کو جمع کیا ہے۔ لیکن بخاری مسلم نے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں محدثین کی شروط پر، ائمہ کی شروط پر اتھینٹک ہیں، صرف ان کو ہم لکھیں گے، جبکہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر کچھ ایسی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن بخاری مسلم کے اندر ان کو اس وجہ سے صحیحین کہتے ہیں، ان کو اس وجہ سے صحیحین کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب کتاب لکھی تو یہ شرط لگائی کہ ہم صرف ان احادیث کو اپنی کتاب میں لکھیں گے جو محدثین کے ہاں باقاعدہ ان کی شروط پر ہیں اور ان کے قواعد اور ضوابط کے مطابق صحیح ہیں اور صحیح سند سے نبی علیہ السلام تک پہنچی ہیں۔ لیکن دیگر ائمہ نے تمام ان حدیث کو ذکر کر دیا کہ جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں یا جن کو محدثین اور دیگر علماء وغیرہ، فقہاء وغیرہ استعمال کرتے تھے، اگرچہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، لیکن اکثر ان میں سے جب ضعیف حدیث آتی ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا امام ترمذی ہیں، امام ترمذی بہت ساری حدیث پر باقاعدہ حکم لگایا کہ حدیث یہ ضعیف ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ ضعیف حدیث بیان کیوں کی ہیں اگر وہ ضعیف ہے؟ تو بھائی بتانے کے لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک کے ہاں صحیح ہوتی ہے، ایک کے ہاں ضعیف ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم یہ تاریخ کے بعد اس میں باقاعدہ ہمارا ایک لیکچر ہوگا کہ محدثین اور ائمہ کے درمیان اختلاف کے اسباب کیا ہیں، اور اس میں اصل بنیادی وجہ مطلب اختلاف کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کے ہاں حدیث صحیح ہوتی ہے، دوسرے کے ہاں ضعیف ہوتی ہے، اس وقت بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آخر میں ہم اس پہ بات کریں گے، فی الحال آپ نے موضوع کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے امام مالک کے دور کے اندر یعنی صحابہ، تابعین اور احادیث کو اکٹھا لکھا جاتا تھا، صحابہ کے اقوال کو، تابعین کے اقوال کو اور احادیث کو۔ اس وجہ سے موطا امام مالک کے اندر آپ کو احادیث بھی ملیں گی نبی علیہ السلام کی اور صحابہ تابعین کے اقوال بھی ملیں گے۔ لیکن امام بخاری اور اس کے بعد جو ائمہ ستہ ہیں یعنی ائمہ باقی ہیں، انہوں نے جب حدیث لکھی تو انہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو علیحدہ لکھا اور نبی کریم علیہ السلام کی مرفوع احادیث کو علیحدہ لکھا، یعنی جو نبی علیہ السلام کا قول اور فعل اور تقریر ہے تو انہوں نے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ علیحدہ لکھا۔ تو اس کے بعد علم اسماء اور رجال کا علم جو ہے یعنی راویوں کی جو ہے وہ احادیث کے بارے میں جو حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں ان کی ہم نے جانچ پڑتال کیسے کرنی ہے، آیا یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی کیا ہے، اس کا یعنی حافظے کے اعتبار سے اور جو ہے وہ امانت و دیانت کے اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہے، یہ جو راویوں کے بارے میں احادیث کو جانچ پڑتال کرنے کا جو خاص قواعد ہیں یہ بھی اسی دور کے اندر مدون ہوئے اور اس کے اندر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ اور یہ جو اہل الرائے اور اہل الحدیث کا جو دو فکریں تھی یہ اس دور کے اندر بھی موجود تھی، یہ اس دور کے اندر بھی باقاعدہ موجود تھی، یہ نہیں کہ وہ ختم ہوگی۔ اور اسی طرح اس دور کے اندر فقہ مدون ہوئی، امام ابو حنیفہ اسی دور کے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اسی دور کے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اسی دور کے ہی ائمہ ہیں اور ان کے شاگرد آگے انہوں نے باقاعدہ اس علم کو لکھا۔ امام شافعی نے اپنی فقہ کو خود مدون کیا، اپنے اصولوں کو خود مدون کیا۔ تو ائمہ اربعہ جو ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ ہیں، ولادت کے اعتبار سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ جانتے ہیں نعمان بن ثابت ہے اور ان کی کنیت ابو حنیفہ اور زیادہ مشہور اپنی کنیت سے۔ امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، 80 ہجری میں کوفہ میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ جوان ہوئے تو ان کے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اسی اپنے والد سے ہی یہ کاروبار لے کر انہوں نے یہ تجارت کا کام شروع کیا۔ تو ایک دن جو ہے وہ کوفہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی نے امام بخاری کا امام ابو حنیفہ کو باقاعدہ علم سیکھنے کی ترغیب دلائی اور ان کو دوبارہ علم سیکھنے پر، تو اس سے ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے حدیث کا علم سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام عطا اور امام نافع، عبداللہ بن دینار اور بڑے بڑے جو تابعین ہیں ان سے باقاعدہ حماد بن سلیمان ان لوگوں سے علم حاصل کیا اور فقہ اور حدیث کو جو ہے وہ سنا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اہم مسئلہ جس کو مطلب لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ تابعی تھے یا کہ تبع تابعی تھے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہے، لیکن کسی صحیح سند سے یعنی اقوال ہیں لیکن صحیح سند سے جو محدثین کے ہاں سند کا ایک باقاعدہ ایک مطلب کہ معیار ہے اس کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کسی صحابی سے ملاقات کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ دعویٰ کیا جاتا ہے
کہ حضرت انس سے آپ نے ملاقات کی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے، سہل بن سعد سے، اس طرح حضرت ابو طفیل سے، کئی اور صحابہ سے ملاقات کی ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، البتہ اقوال ہے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وقت کے امام ہیں اور ان کا ایک مقام ہے، اور ائمہ اربعہ میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو اگر ہم کہیں تابعی ہیں یا ہم کہیں تبع تابعی ہیں، تو اس سے ان کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس سے ان کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اجتہاد کا طریقہ جو تھا، یعنی مسائل حل کرنے کا، وہ قرآن و سنت بنیادی تھے، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال کو بھی لیتے تھے اگر کوئی مل جاتا قول، لیکن اس کے بعد تابعین کے قول کو نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ان کے ہی وقت کے ہیں، لہٰذا ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی رجال ہیں، وہ بھی رجال ہیں، لیکن صحابہ کرام کے قول کو حجت مانتے تھے، کتاب و سنت کو مقدم رکھتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کو فالو کرنے والوں نے کتاب و سنت کو پیچھے کر دیا ہے، اور جو ہے وہ علماء کے اقوال کو آگے کر دیا ہے، جبکہ وہ کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب کوئی صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام شافعی نے کہا اگر کوئی علم فقہ سیکھنا چاہتا ہے تو امام ابو حنیفہ سے سیکھے، یعنی اگر کوئی علم فقہ سیکھنا چاہتا ہے تو امام ابو حنیفہ سے جا کر فقہ سیکھے، یعنی فقہ میں ان کا ایک بہت بڑا امام اور ایک بہت بڑا مقام تھا۔ امام ابو حنیفہ کے جو معروف شاگرد ہیں وہ دو ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف۔ قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو ہیں ان کا آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا جب ہم تقلید کی بات کریں گے، اور جب ہم مطلب کہ علماء میں تعارض اور آپس میں اختلاف کی وجوہات کو ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ان کا وہاں بھی آئے گا نام۔ تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی جو امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، اور ان کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام صاحب کی وفات 150 میں 150 میں، تو ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 80 ہجری میں، 80 میں، اور ان کی وفات 150 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے اسی سال ہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسی سال کی ولادت ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں۔ امام مالک 93 میں مدینہ میں پیدا ہوئے، امام مالک بن انس بن مالک یہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے اور پوری زندگی مدینہ میں رہے۔ امام مالک 93 میں مدینہ میں پیدا ہوئے 93 ہجری میں، اور آپ نے جو صحابہ کرام کے بڑے بڑے شاگرد سے ان سے علم حاصل کیا، حضرت زید بن ثابت کے شاگرد، حضرت عائشہ کے شاگرد، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد، بڑے بڑے صحابہ کے جو شاگرد مدینہ میں موجود تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا، ان سے آپ نے علم حاصل کیا، جیسا کہ عبد الرحمن بن ہرمز ہیں، امام نافع ہیں، ابن شہاب زہری ہیں، اور وہی بڑے بڑے جو تابعین تھے ان سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہاں بھی اصل مصدر کتاب و سنت کی، کتاب و سنت کے بعد صحابہ کرام کے اقوال کو، تابعین کے اقوال کو بھی حجت مانتے تھے، اور اسی طرح ان کے یہاں کچھ شروط تھی حدیث کو ماننے کی۔ وہ کہتے تھے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو میں نہیں مانوں گا۔ اس طرح اہل مدینہ کا جو عمل ہے اس کو معتبر جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اہل مدینہ کا جو عمل ہے یہ ان کے بڑوں سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ساتھ ساتھ اس پہ بات چلتی رہے گی۔ کچھ اور امام صاحب کی شروط تھی جو ان کی ذاتی شروط ہیں، دیگر ائمہ ان میں بعض کی موافقت کرتے ہیں، بعض کی موافقت نہیں کرتے۔ امام مالک وقت کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور امام مالک کو مارا گیا طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں۔ وہ کہتے تھے کہ مکرہ کی طلاق کے مسئلے میں، وہ مکرہ کی طلاق یعنی مجبوراً اگر کسی سے طلاق دلوائی جائے تو طلاق ہو جاتی، امام مالک کہتے تھے نہیں ہوتی، لیکن خلیفہ کہتا تھا کہ ہو جاتی، تو امام مالک کو اس پر مارا گیا۔ تو امام مالک کہتے تھے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی، یعنی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کہیں طلاق دو تو اگر وہ دے دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ امام مالک کا موقف یہ تھا، جبکہ وہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہو کہ مجبور کیے گئے آدمی کی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو امام صاحب کہتے تھے کہ نہیں، جس کو آپ گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا رہے ہیں اس کی طلاق کیسے ہو سکتی؟ انسان تو کلمہ کفر بھی اگر مجبوری کی حالت میں زبان سے کہہ لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، جب انسان اس کی جان کا خطرہ ہو، تو آپ کیسے کہتے ہو کہ طلاق ہو جاتی؟ بہرحال یہ ان کا مشہور مسئلہ ہے جو تاریخ میں موجود ہے۔ تو امام صاحب کی وفات 179 میں ہوئی، 179 میں 179 میں ان کی وفات ہوئی، اور 93 میں ان کی ولادت ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تیسرے امام ہیں۔ تو تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہے، اس کے بعد امام مالک ہیں، اس کے بعد امام شافعی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور امام مالک کے ڈائریکٹ جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ تو امام شافعی فلسطین میں پیدا ہوئے،
امام شافعی 150 میں جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے اسی سال امام شافعی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو تاریخیں یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں امام جس سال فوت ہوا فلاں امام اسی سال پیدا ہوا، تو امام شافعی جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں اسی سال امام شافعی پیدا ہوئے اور فلسطین کے اندر، غزہ جو ہے یہ فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ پھر امام صاحب جو ہے وہ وہاں سے علم حاصل کیا، مدینہ میں بھی پہنچے، امام مالک کی شاگردی اختیار کی، پھر کوفہ میں گئے اور وہاں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے محمد بن حسن شیبانی وغیرہ سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد عراق بھی گئے۔ پھر آخری عمر میں جا کر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصر چلے گئے۔ مصر میں جا کر پھر امام شافعی کا اجتہاد بدل گیا۔ تو امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک کہتے ہیں قول جدید، ایک کہتے ہیں قول قدیم۔ قول جدید امام شافعی کا وہ قول ہے جو مصر میں جانے کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا، اور قول جدید جو مصر میں، قول قدیم جو مصر میں جانے سے پہلے ان کے فتاوا جات ہیں ان کو کہتے ہیں قول قدیم، اور جو مصر میں جانے کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا ان کو قول جدید کہتے ہیں۔ اور اکثر فقہ کی کتابوں میں آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آئے گا کہ قول جدید اور قول قدیم۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بھی کتاب و سنت اصل مصدر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اجماع اور قیاس کو بھی بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، بلکہ امام احمد بن حنبل جو امام شافعی کے شاگرد ہیں وہ ان پر رد کیا کرتے تھے۔ امام شافعی واحد وہ امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے جنہوں نے اپنی اصول فقہ خود لکھی ہے، یعنی باقی علماء کی تو کتابیں ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ واحد وہ امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے، چاروں اماموں میں سے امام شافعی وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے اصول خود لکھے ہیں۔ تو امام شافعی کی اصولوں میں جو کتاب ہے وہ الرسالہ ہے، فقہ میں ان کی کتاب العلوم ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور ان کی ولادت 164 ہجری میں میں اور ان کی وفات 241 میں 241 کے قریب ہوئی وفات۔ ان کے شاگرد ہیں، یہ حدیث کو زیادہ مقدم کرتے تھے بنسبت فقہ اور بنسبت قیاس جو اجماع قیاس اور دیگر جو ماخذ ہیں، کتاب و سنت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد کی جو اقوال ہیں وہ حدیث کے زیادہ قریب ہیں۔ تو امام صاحب کی وفات 241 میں ہوئی۔ باقی جو پانچواں دور ہے اور کچھ انشاءاللہ مزید جو چیزیں اس حوالے سے ہماری رہی انشاءاللہ وہ ہم اگلے ہمارے لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔